السلام علیکم، میرا نام پروفیسر عبدالباسط ہے۔ میں سیکریٹری جنرل ہوں ڈائبٹک ایسوسیشن آف پاکستان کا اور ڈائریکٹر ہوں بائٹ کا، بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرائن کا، اور فی الحال پریزیڈنٹ ہوں ڈائبٹیز ان ایشیا اسٹڈی گروپ کا۔ میں آج بہت ایک خاص اور اہم موضوع پہ بات کر رہا ہوں، وہ ہے ڈائبٹیز ان دا ایجنگ، بڑھاپے کے ساتھ ساتھ جو ڈائبٹیز والوں کے لیے مسائل آتے ہیں اور جو چینجز آتی ہیں۔ اور تقریباً میں 20 سال سے پاکستان میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب الحمدللہ پاکستان میں بھی ایجنگ تو بڑھ گئی، لوگوں کی ایجز بڑھ رہی ہیں، لوگ زیادہ جی رہے ہیں پہلے کے مقابلے میں، اور الحمدللہ اس کی ایک وجہ ڈائبٹیز کی زیادہ آ گئی ہے، پھر اچھے علاج ہیں، ہارٹ اٹیکس اور فالجوں کا اس لائن سے کم ہونا ہے، تو اب لوگ زیادہ جئیں گے۔ اب جب زیادہ جئیں گے اور 65 اور 70 سال کی عمر کے ہوں گے تو ان کو جو عمر کے ساتھ ساتھ مسائل ہیں، مثلاً موتیا بھی آئے گا، گھٹیا بھی آئے گا، گھٹنوں میں درد آئے گا، کمر کا درد آئے گا، پروسٹیٹ گلینڈ آئے گا مردوں میں، کریٹینن بڑھے گا، دل کمزور ہوگا، دل بڑا ہوگا۔ ان مسائل کے ساتھ ڈائبٹیز کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے زیادہ کام اس میں انگلینڈ میں ڈاکٹر ایلن سنکلیئر نے کیا ہے، جو صرف ڈائبٹیز ان دا ایلڈرلی میں بات کرتے تھے۔ تو اس کے اندر جو چند چیزیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ کہ بڑھاپے کے اندر وہ پرہیز نہیں کرائے جائیں گے جو جوانی میں، کیونکہ جوانی میں آدمی کو جب بھوک لگتی ہے، جب بھوک ہوتی ہے، جو جی چاہتا کھاتا ہے۔ بڑھاپے میں بھوک کم ہو جاتی ہے اور بڑھاپے میں اپنی مزاج کے حساب سے کھانے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو مریض کو، اس شخص کو وہ کھلائیں جو طاقت والی غذا ہو۔ شوگر بڑھنے کے لیے آپ کے پاس دوائیاں موجود ہیں۔ دوسرے، ہم خود دیکھتے ہیں جتنی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو گردے کے افعال کمزور ہوتے جاتے ہیں، تو کم دوائیوں میں بھی کام چل جاتا ہے، اور ایسے موقعوں پہ غذائیت کا خیال رکھنا پہلا کام ہے ڈاکٹر کا بھی اور جو اس بڑی عمر والے مریض کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح بڑی عمر کے اندر لوگ دوائیاں لینا بھول جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم 10 دوائیاں دیں، اگر 3 دوائیوں سے کام ہو جائے تو 10 نہیں دینی چاہیے۔ تیسرا، جیسے میں نے کہا، ان کو کئی امراض لگ جاتے ہیں تو پولی فارمیسی ہو جاتی ہے۔ اس وقت باہر کی دنیا میں، امریکہ کی مثال لے لیں، چوتھا بڑی وجہ مریضوں کی اموات کی وہ ڈاکٹرز خود ہیں اور ان کے نسخے ہیں۔ تو یہ پولی فارمیسی کو روکنے کے لیے اصولاً ہمیں پاکستان میں ڈپارٹمنٹ آف جیریاٹرکس کیئر آف دا ایلڈرلی بڑھانا چاہیے۔ سیف دوائیاں بڑی عمر میں کیا ہیں ان کو ڈاکٹرز کو ہمیں ٹرین کرنا چاہیے، مریضوں کو آگاہی دینی چاہیے، ان کے کیئررز کو، کہ دیکھیں اب ابو اور امی 65 اور 70 کے ہو گئے ہیں اور ان کو کئی ڈاکٹرز دیکھتے ہیں، ایک ان کا گیٹ کیپر ڈاکٹر بنا دیں جو ساری دوائیوں کے اندر سے وہ دوائیاں اور وہ ادویات دے جو آپ کی امی کے لیے، آپ کے ابو کے لیے سیف ہیں۔ میرے خیال میں یہی میسج اگر پہنچ جائے عوام تک تو انشاءاللہ بہت بڑی ایک ہماری جو بیلٹ ہے ایلڈرلی پاپولیشن کی، ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔